بسم الله شارع الأحكام مع حمده يبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والآوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مزلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحبه بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم آمین. محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نامی سے آج کی اس مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں. کتاب دل کی دنیا میں کل جہاں تک مطالعہ ہوا اس سے آگے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ زید صرف گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچے کا نام نہیں تھا. یعنی اس بات کو کل ذکر کیا گیا تھا کہ انسان کا اصل وجود اس کا روحانی وجود ہے، اور آپ حضرات سے گزارش کی گئی تھی کہ ان 24 گھنٹوں میں اس بات کا پاس اور لحاظ اور احساس رکھیں اور اس کا استحضار رکھیں کہ ہمارے اندر حقیقی وجود ہماری روح کا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ میت اور لاش کہلاتا ہے. 10ویں صفحے سے آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ زید صرف گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچے کا نام نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ پھر وہ کس چیز کا نام تھا؟ آئیے دیکھیں کہ زید کی لاش میں وہ کون سی چیز ختم ہو گئی ہے جس کی بنا پر اب اسے انسان نہیں کہا جاتا. ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ زید کی لاش میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، صرف ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے روح. اسی روح کی کمی سے اب زید وہ زید نہیں رہا جو کبھی کوٹھی بنگلوں کا مالک تھا، جس کا اس کے ماتحتوں پر حکم چلا کرتا تھا. اس تشریح سے واضح ہو گیا کہ انسان صرف گوشت پوست اور جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. جب تک روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اس وقت تک انسان انسان کہلاتا ہے، اور جب روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک بے جان لاش بن جاتا ہے اور انسان نہیں رہتا. اس بات کو دوسرے پیرائے میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان میں 2 قسم کے جہان پائے جاتے ہیں، اور اس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک جہان ہے جو کہ عالم اصغر ہے اور ایک عالم اکبر ہے. تو یہ جو دنیا ہے یہ عالم اصغر ہے، اور انسان کے اندر جو من کی دنیا پائی جاتی ہے وہ عالم اکبر ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق آخرت سے جڑا ہوا ہے، وہ زیادہ بڑی چیز ہے. تو انسان میں 2 قسم کے جہان پائے جاتے ہیں. خواجہ بیدل نے کہا نا کہ ہر دو عالم خاک شدہ بس نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. اے وہ بہار جو ختم ہو جانے والی ہے، یعنی دنیا کی بہار ہے انسان، تمہیں اپنی قدر کو پہچاننا چاہیے. اور تم کون ہو؟ ہر دو عالم خاک شدہ بس نقش آدمی. یہ 2 عالم جب ایک ساتھ کر دیے گئے، یکجا کر دیے گئے، یعنی عالم ارواح اور عالم امر اور عالم خلق جسے ہم کہتے ہیں، اس کو یکجا کر دیا گیا. یہ انسان کے لیے دنیا دوں کا عالم اور ایک جو اس کے روح کا عالم ہے، ان دونوں کو یکجا کیا گیا. تو پھر یہ انسان جو حضرت انسان کہلایا، اس کا نقش اٹھتا ہے وہاں سے، اس کا نقش وہاں سے اٹھایا گیا ہے. تو کہا 2 قسم کے جہان پائے جاتے ہیں، ایک جسم اور مادے کا جہان جسے ہم آنکھوں سے دیکھ کر اور ہاتھوں سے چھو کر محسوس کر لیتے ہیں، اور اس جہان کے ساتھ ایک باطنی جہان اور ہے جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں. اسی باطنی دنیا میں روح آباد ہے. اسی پوشیدہ دنیا میں دل دھڑکتا ہے، اسی میں خواہشیں جنم لیتی ہیں.
یہ بہت اہم بات ہے۔ صوفیہ اکرام کا یہ قول ہے اور ان کا یہ مشرب ہے کہ اصل میں دل کس شے کا نام ہے؟ یہ ارادے کا مسکن ہے، یہاں سے انسان ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کو چاہتا ہے، کسی کی طلب کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے، کسی بات کی امید باندھتا ہے، یہ سب مرکز، یہ سب کام دل میں ہوا کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کے مطالعے سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ارادے کے مرکز کو قرآن حکیم دل سے تعبیر کرتا ہے۔ کہا دنیا میں دل دھڑکتا، اسی پوشیدہ دنیا میں دل دھڑکتا ہے، اسی میں خواہشیں جنم لیتی ہیں، اسی میں امنگیں اور آرزوئیں پروان چڑھتی ہیں، اسی میں سرور اور غم، نفرت اور محبت، ایثار و بغض جیسے جذبات پرورش پاتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر ان باتوں کی اصلاح ہو جائے کہ انسان کو کس شے کا ارادہ کرنا ہے، اسے مرید آخرت بننا ہے نہ کہ مرید دنیا، اسے طالب اخرى بننا ہے، طالب عقبہ بننا ہے نہ کہ طالب دنیا، تو بات ساری صحیح ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس جہان کی اگر اصلاح ہو جائے اور اس دل کی سرزمین کو، اس روح آباد کو اچھا کر لیا جائے، دل کی دنیا کو اچھا کر لیا جائے، تو بات ساری صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ پھر جسم جو ہے اس کے قابو میں رہتا ہے اور صحیح سمت میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ محبت و ایثار بغض جیسے جذبات پرورش پاتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہی پوشیدہ دنیا جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، انسان کی اصل دنیا ہے۔ جب تک اس دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے اس وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اور اسے معاشرے میں تمام انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں، لیکن جہاں یہ نظام بند ہو جاتا ہے وہیں انسان مردہ کہلانے لگتا ہے اور اس کے تمام حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ پھر جس طرح انسان کا ظاہری جسم کبھی تندرست ہوتا ہے اور کبھی اسے بیماری لگ جایا کرتی ہے، اسی طرح روح بھی کبھی صحت مند ہوتی ہے اور کبھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جس طرح زکام، نزلہ، بخار اور مختلف قسم کے درد جسم کی بیماریاں ہیں، اسی طرح غم، غصہ، خود غرضی، تکبر، ریا، خود پسندی روح اور دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ ہے بات اصل میں، اس کو جاننا چاہیے۔ اب ہم چونکہ ایک شے کے درد کو محسوس کرتے ہیں، یعنی جسم کے درد کو، تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں، اس کے لیے تداوی، اس کے لیے دوا کرتے ہیں، مگر چونکہ روح کی بیماریاں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے طبیب بھی خال پائے جاتے ہیں اور اس کے مریض جو ہیں وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ بیماری نہیں لگتی۔ ساری مریض ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ مریض ہے۔ تو جس طرح سے ایک جگہ اگر بہت سے ایسے افراد جمع ہو جائیں کہ ان سب کو ایک جیسا نقص لاحق ہے تو وہ نقص معلوم نہیں ہوتا، یا اگر یوں کہہ لیجئے کہ ایک جگہ اگر بہت سے افراد ایسے ہوں جو کہ چھوٹے قد کے ہوں، یا بہت سے افراد ایسے ہوں جو کہ سیاہ رنگت کے ہوں، تو ان کا سیاہ رنگت کا ہونا وہ معلوم نہیں ہوگا، ان کا چھوٹے قد کا ہونا معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ معمول کی بات ہے ان کے لیے۔ اسی طرح سے اگر روح کے مریض بہت زیادہ ہوں تو ہر ایک اپنے آپ کو صحت مند ہی سمجھے گا، مریض سمجھتا نہیں کوئی۔ پھر یہ کہ اس کے طبیب بھی خال ہوں جو یہ بتلا سکیں کہ میاں تم بیمار ہو اور تمہیں یہ مرض ہے اور تمہارا علاج یہ ہے، یہ بتلانے والے بھی خال ہوں، تو پہلے تو بیماری کا احساس کم ہو گیا اور دوسرا پھر اس بیماری کا علاج بتانے والے بھی کم ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ مرض پھر چلتا رہتا ہے، اس کو لوگ مرض ہی نہیں سمجھتے، جبکہ دوسری جانب جسم کے امراض وہ فوراً معلوم ہو جاتے ہیں کہ اس کے طبیب بھی بہت ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بقیہ افراد جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوتے ہیں، تو جہاں مرض لاحق ہوا وہاں معلوم ہو گیا مریض کو کہ میں دوسروں سے مختلف ہو گیا ہوں اور مجھے یہ تکلیف ہے، اس کے کاروبار دنیا میں خلل واقع ہوتا، حرج واقع ہوتا، چنانچہ وہ اپنا علاج کروانے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نیک لوگوں کے مابین رہیں گے، اگر ہم نیکوکار لوگوں، سچوں کی صحبت کو اختیار کریں گے تو ہمیں ہمارا مریض ہونا معلوم ہوگا۔ قرآن حکیم نے جو فرمایا نا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرو۔ علماء کی صحبت اختیار کرنے سے وہ لوگ جو روحانی اعتبار سے صحت مند ہیں، جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی، جب ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آنا جانا ہوگا، کثرت کے ساتھ ان کی مجالس میں شرکت ہوگی، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری روح کو کیا کیا مرض لگے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس طرح سے دنیا طلبی میں اور دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ہم خود پرستی میں مبتلا ہیں،
معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے اندر ریا کا مرض ہے، ہمارے اندر سماع کا مرض ہے، ہمارے اندر تکبر کا مرض ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ خود نمائی کا مرض ہے، ہمارے اندر غصے کا مرض ہے، اور نہ جانے کتنے امراض ہیں. یہ معلوم ہوں گے صحت مند، روحانی اعتبار سے صحت مند لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو پہل تو اپنی بیماریوں کا احساس ہوتا ہے. پھر جب معالج اور طبیب وہ دستیاب ہو تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کا علاج بھی شروع ہو جایا کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ علاج ہوتا رہتا ہے. یہاں کی علاج قدرے مختلف ہیں، یہاں کا علاج اصلاً صحبت سے ہوتا ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ انسان رنگ پکڑنا شروع کر دیتا ہے، اس پر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اپنے جسم کو جتنا وقت دیتے ہیں، اس کے لیے جتنے حساس ہوتے ہیں، یہ روح کا جان لینا اور روح کے وجود کا احساس ہمیں اس بارے میں بھی حساس بنا دے. کہا پھر جس طرح سے انسان کا ظاہری جسم کبھی تندرست ہوتا ہے اور کبھی اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح روح بھی کبھی صحت مند ہوتی ہے اور کبھی بیمار ہو جاتی ہے. جس طرح زکام، نزلہ، بخار اور مختلف قسم کے درد جسم کی بیماریاں ہیں، اسی طرح غم و غصہ، خود غرضی، تکبر، ریا اور خود پسندی روح اور دل کی بیماریاں ہیں. اسلام چونکہ زندگی کا ایک ہمگیر نظام ہے، اس لیے اس نے انسان کی ان دو حیثیتوں کو نظر انداز نہیں کیا. اس نے جہاں ہمارے ظاہری جسم کے متعلق ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں، وہیں ہمارے دل کی پوشیدہ دنیا سے متعلق بھی ہمیں کچھ احکام بتلائے ہیں. جس طرح ہماری ظاہری زندگی میں وہ ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے بہترین اعمال کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور کچھ برے کاموں سے روکتا ہے، اسی طرح ہماری باطنی زندگی میں اپنے آپ کو کچھ بہترین صفات سے آراستہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ رذیل صفات سے، رذیل یعنی ردی، رذیل یعنی بیکار، رذیل یعنی گری ہوئی گھٹیا صفات سے پاک کرنے کا بھی حکم کرتا ہے. اسلام کے جو احکام ہماری ظاہری زندگی سے متعلق ہیں وہ علم فقہ کا موضوع ہیں، اور جو احکام ہمارے باطن کی پوشیدہ دنیا سے متعلق ہیں وہ علم تصوف میں بیان کیے جاتے ہیں. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر انسان کی سعادت کامل ہوتی ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ہم نے تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں نچھاور کیں، اور ہم نے تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں نچھاور کیں. اب یہ انسان اگر کوتا دست ہے، تہی دامن ہے، اور کم طلب ہے اور تہی طلب ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی انسان کے اندر ریسیو کرنے، وصول کرنے کا مادہ ہی پورا نہ پایا جاتا ہو، اہلیت و استعداد نہ پائی جاتی ہو، زمانی اثرات سے، ماحول کے تاثر سے اور زمانے کے جبر سے، اور وہ صرف ظاہر بین ہو کر رہ جائے. جیسا کہ قرآن حکیم کہتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں اور اس کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اور اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ ذالک مبلغهم من العلم، یہ بس دنیا یہی ان کے علم کا مبلغ بن کر رہ گئی ہے، یہیں تک ان کا علم پہنچتا ہے بس. تو اگر کوئی ظاہر بین نہ ہو جائے تو اسے نظر آئے گا کہ شریعت کے دو تقاضے ہیں، ایک ہے وہ جو کہ علم فقہ ہے، اور ایک ہے جو کہ علم تصوف ہے. ایک جو ہے وہ اعمال جوارح سے متعلق ہے، ایک اعمال قلوب سے متعلق ہے. اور علم فقہ کے ماہر وہ افراد ہوتے ہیں جو فقہا کہلاتے ہیں، جنہوں نے زندگیاں صرف کر احکامات شریعت کو مرتب کیا، مدون کیا، اخذ کیا قرآن و سنت سے، اجماع و قیاس سے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس طرح سے مرتب انداز میں پیش کیا کہ عمل کرنے والوں کے لیے زندگی آسان ہو گئی. اور اب بس اس بات کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ اس میں مہارت پیدا کریں، اور ہر زمانے کی ضرورت میں کو پورا کرنے والے اس زمانے میں علماء، فقہا، مفتیان کرام موجود رہیں. بقیہ افراد اپنے کاروباری دنیا میں مشغول رہتے ہوئے ان سے احکامات مسائل، احکامات شریعت پوچھتے عمل کرتے چلے جائیں گے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لیا کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم میں سے ہر بڑی جماعت میں سے، گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے اور وہ جا کر علم دین میں رسوخ پیدا کرتے، تفقہ حاصل کرتے، پختگی پیدا کرتے، اور واپس آ کے اپنے بستی والوں کو، اپنے طبقے والوں کو، اپنے قوم والوں کو باخبر کرتے. تو اس طرح سے علم دین کا ایک نظام اللہ نے بنا دیا، اور اس سے جو ہے وہ ظاہری اعمال کی حفاظت بھی ہوئی، اور اس کے لیے علم کا ذریعہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا تا قیام قیامت. مگر ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر اہمیت ظاہری اعمال کی ہے، اس سے بڑھ کر باطنی اعمال کی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ معلوم ہوا کہ اخلاص کے بغیر اعمال قابل قبول نہیں ہیں، اخلاص کے بغیر اعمال میں جان نہیں ہے، اخلاص کے بغیر اعمال میں کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ اوپر جا سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ عالی میں پیش کیے جا سکیں۔ تو اخلاص پیدا کرنا دین کا تقاضا ہوا، اور یہ اخلاص یہ ظاہر سی بات ہے کہ باطنی عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے، یہ ظاہر کا عمل نہیں ہے، باطن کا عمل ہے۔ تو اس باطن کے عمل کو پیدا کرنے کے لیے بھی کوئی علم ناگزیر ہوا اور ضروری ہوا، یہی علم تصوف ہے، جس کے ماہرین جس طرح وہاں فقہا ہوتے ہیں یہاں صوفیاء ہوتے ہیں، اور یہ اس پر محنت کرنے والے اور دل کی دنیا کو آراستہ پیراستہ کرنے والے، مہکانے والے، منور کرنے والے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان دونوں علوم کا حاصل کیا، اور صحابہ سے تابعین نے حاصل کیا، اور زمانوں میں اس کو الگ الگ پھر مرتب کیا گیا، ہر ایک کے ماہرین ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بذل روح کی قوت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ہماری کتابوں کو نہ دیکھا کرے، پھر اسے چاہیے کہ وہ طرحات صوفیہ کے ساتھ مشغول نہ ہوا کرے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ ایک روح کی محنت ہے، یہ ایک باطن کی محنت ہے۔ تو اس پر جو محنت کرنے والے لوگ ہوئے وہ پھر اس کے ماہر ہوئے، انہوں نے اس کی دقائق کو، اس کے غوامض کو، اس کی مشکل چیزوں کو، اس کے پوشیدہ پہلوؤں کو، اور اس کی اسی طرح سے باریکیوں کو، جیسے فقہ میں باریکیاں ہوتی ہیں، سمجھا، انسان کے نفس کو سمجھا، اس کی علتوں کو سمجھا، اس کی بیماریوں کو سمجھا، پھر اس کے بعد ایک ایک اس کا علاج قرآن و سنت میں کیا پیش کیا گیا، اور معلم اول اور اسی طرح مربی اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کا علاج کیا، کیسے ان کا تزکیہ فرمایا، کیسے ان کے نفوس کو مجلہ کر دیا، مزکہ کر دیا، اس کا مشاہدہ کیا اور اس کی تربیت خود حاصل کی، اور اس کے بعد اس تربیت کو آگے منتقل کیا، اسے ایک علم بھی بنا دیا، ایک عمل بھی بنا دیا۔ تو تصوف کا حاصل کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے کہے ایک جملے میں تصوف کیا ہے اس کو بتلاؤ، تو میں اسے کہوں گا کہ تصوف نام ہے اخلاص کے سیکھنے کا، تصوف نام ہے اخلاص کے سیکھنے کا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے تمہاری اس بات کی، تو میں اس سے کہوں گا کہ یہ حدیث جبرائیل میں جو بات بیان فرمائی گئی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو یہ اخلاص جو ہے یہ اس کی دلیل ہے، یعنی یہ اس کو پیدا کرنا یہ مطلوب ہے۔ اگر یہ مطلوب ہے تو یہ کام جہاں ہوتا ہے وہ علم فقہ ہے، وہ علم تصوف ہے۔ تو علم فقہ اور علم تصوف یہ دونوں مل کے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے بعض جاہل افراد وہ فقہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی شے ہے، تو اسی طرح کے جاہلوں کا یہ اعتراض بھی ہے کہ تصوف بھی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی شے ہے۔ حالانکہ جو واقعی جاننے والے ہیں، جو علم سے مس رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی چاند پر نہیں تھوک سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقہ جو ہے وہ زائد از قرآن و سنت کوئی شے ہے، بلکہ یہ تو قرآن و سنت کا عطر ہے، قرآن و سنت کا نچوڑ و خلاصہ ہے، اسی سے منور ہے، اسی سے روشن ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے علم فقہ قرآن و سنت کا حاصل، اسی طرح سے علم تصوف بھی قرآن و سنت کا حاصل۔ ایک انسان کے ظاہر کو بنانے کا علم ہے، ایک انسان کے باطن کو بنانے کا علم ہے، اور جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تب جا کر بندے مطلوب شریعت کا، قرآن و سنت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ سامنے آتا ہے، وہ بنا کرتا ہے۔ ہماری پوری روایت اس پر شاہد ہے، امت مسلمہ کی پوری تاریخ اس پر شاہد ہے، اور جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کے نتائج وہ برآمد ہوتے ہیں، اور وہ نتائج کیا ہوتے ہیں؟ پھر جو ہے وہ یہی صوفیاء اکرام ہیں جنہوں نے خدمت خلق کا کام انجام دیا۔ خدمت خلق کے بھی پھر درجات ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی فرد کی ضرورت کو پورا کیا جائے، ایک یہ ہے کہ پورے معاشرے کی کسی حاجت کو اور احتیاج کو، یعنی ان کی دنیا کو بھی پورا کیا جائے۔ تو چاہے ان کو دنیا میں عدل کا سامان فراہم کرنا ہو اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہو، تو یہ بھی تصوف کے میدان سے اٹھنے والے لوگوں نے کام کیا، اور چاہے ان کے پیٹ کو بھرنے کا کام ہو، تو یہ بھی اس میدان سے اٹھنے والے لوگوں نے خدمات انجام دی۔ جب باطن بن جائے اور بے غرضی ہو جائے اور پھر اخلاص ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے، اور اسی طرح اس کے بندوں کے لیے، تو پھر اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام وہ بابرکت بھی ہوتے ہیں، نتیجہ خیز بھی ہوتے ہیں، ثمر آور بھی ہوتے ہیں، اور اخویت
اعتبار سے کارآمد بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانے کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے، اور آج علم و عمل کو محفوظ کرنے اور اپنے عقائد و نظریات کو درست سمت پہ رکھنے کی ایک بڑی سبیل یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ سمجھ میں تبھی آتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق شامل حال ہو، اس کی طرف سے توفیق شامل حال ہو۔ تو پھر امت کی روایت، یہ اس نقطے کو سمجھ لینے سے امت مسلمہ کی پوری روایت قابل فہم ہو جاتی ہے، اور اس نقطے کو نظر انداز کر دینے، اس کے بالمقابل ضد و عناد سے کام لینے اور ہٹ دھرمی سے پیش آنے کے نتیجے میں سارا اسلامی لٹریچر بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، ساری اسلامی تاریخ بے وقت ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین جو ہے وہ غیر متعلق سے اور ناقابل فہم سے بن کر رہ جاتے ہیں، ان کی زندگیاں قابل عمل نمونہ نہیں نظر آتی، ان کے کارنامے نگاہوں میں نہیں جچتے اور آنکھوں میں نہیں ٹھہرتے۔ تو بتائیے کتنی بڑی زیادتی اور ظلم کی بات ہے۔ اگر یہ بات آج ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس سے ہدایت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نقطہ نظر کی تفہیم اگر ہو جائے، اس کو اگر ہم سمجھ سکیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سی باتیں ہمارے لیے قابل فہم ہو جائیں گی۔ بس یہاں تک رکھتے ہیں بات کو، انشاءاللہ العزیز کل آگے مطالعے کو بڑھائیں گے۔ جی کچھ دیر ذکر کر لیتے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھ لیجئے۔ ذکر سے پہلے اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور حدیث میں دعا آتی ہے کہ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، اے اللہ میرے دل کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے، میرے دل کے کانوں کو یا میرے دل کے مسامعوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے۔ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام، 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 نستغفرک اللہم ونسألک السلام۔ استغفرک اللہم۔ اللہم نسألک السلام، نستغفرک اللہم نسألک السلام، نستغفرک اللہم نسألک السلام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، 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 اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد،
اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیں. لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ۔ تب کچھ دیر اپنے دل پر توجہ کریں، آنکھیں بند کر کے زبان کو تالو سے لگا لیں، ہونٹ بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں اور توجہ کریں دل پر کہ میرا دل کہتا ہے اللہ، میرا دل کہتا ہے اللہ۔
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول إلينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ورحمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين.